تاریخ اسلام کے دلچسپ واقعات کا انتخاب۔ بدبو۔ حضرت آپ سن چکے کہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خوشبو سے بڑی محبت تھی اور خوشبو آپ کو بڑی محبوب تھی۔ اب یہ بات بھی سن لیجئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بدبو سے بڑی نفرت تھی، یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیاس کی بدبو کے مطابق بھی فرمایا کہ جو شخص پیاس کھائے تو ایسے شخص ہمارے مسجد کے قریب بھی نہ آئے، اس لیے کہ اس کی بدبو سے فرشتے ایذا پاتے ہیں۔ میرے بھائیوں، ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دین و دنیا کے اور روحانی و جسمانی بادشاہ ہے۔ آپ نے ہمارے جسموں کو بھی پاک و صاف فرمایا اور ہمارے روحوں کو بھی پاک و صاف فرمایا ہے۔ مقصد میرا یہ ہے کہ ایک پیار تو یہی ہے جو سب جانتے ہیں، اور ایک پیازی عقیدہ بھی ہے، اور وہ ہر ایسا عقیدہ جو خیال ہے جس کی بدبو سے دین و ایمان، مسلمان اور فرشتے سب ہی ایذا پاتے ہیں، اور جس سے خود خدا اور رسول بھی بیزار ہوتے ہیں۔ تو جہاں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس زاری اور اصیح بدبو سے نفرت تھی، وہاں اس باطنی اور روحانی بدعقیدگی اور بدبو سے بھی آپ کو بے حد نفرت تھی۔ بس شر مصطفی جہاں پیاس کی بدبو کو مسجد میں دیکھنے کی رویداد نہیں، وہاں وہ بدعقیدگی کی بدبو کو بھی مسجد میں دیکھنے کی رویداد نہیں۔ لہذا اے مسلمانوں، اپنی مسجدوں کو ہر قسم کی بدبو سے پاک و صاف رکھو، اور مسجد میں آؤ تو تم ایسے ہو کہ تمہارے کپڑے بھی پاک ہو، اجسام بھی پاک ہو، ہر روئی بھی پاک ہو، منہ بھی صاف ستھرا ہو، اور عقیدہ بھی صحیح اور درست ہو۔ اور اگر ایک شخص مسجد سے باہر پیاس کھا رہا ہو اور دوسرا شخص دین و ایمان کے خلاف اپنی بدعقیدگی کے بول رہا ہو، تو اگر لا یقربن مسجد نہ کا ارشاد اس پہلے شخص کے لیے ہے تو اس دوسرے شخص کے لیے بھی ہے، اور ان دونوں ہی کو مسجد میں داخل نہ ہونا چاہیے۔ اور یہ بات میں نہیں کہہ رہا، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہی ارشاد ہے، مسجد میں آئے تو روحانی و جسمانی ہر قسم کی علائشوں سے پاک و صاف ہو کر آئے، اور جب مسجد میں آئے تو مسجد کے آداب کو ملحوظ رکھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد میں دنیاوی باتیں کرنے سے روکا ہے، اور برے اعشار مثلاً فلمی گانے وغیرہ پڑھنے سے بھی منع فرمایا ہے۔ مسجد میں خرید و فروخت کی بھی اجازت نہیں، بلکہ یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم اگر کسی کو مسجد میں خرید و فروخت کرتے دیکھو تو اس کے لیے یوں کہو، خدا تمہارے اس تجارت میں نفع پیدا نہ کرے۔ اسی طرح مسجد میں شور مچانا یا مسجد میں تھوکنا، یہ سب ممنوع اور آداب مسجد کے خلاف ہے۔ اسی طرح مسجد کا آباد کرنا بھی ہم مسلمانوں ہی پر لازم ہے، مگر افسوس کہ اس دور ترقی میں مسلمان کی توجہ مسجد سے ہٹ گئی ہے، اور بقول اکبر الہ آبادی اب نظر آتی نہیں ہے۔ مسجد کے فرش پر قوم نے اتنی ترقی کی کہ پہنچے عرش پر۔ اب لوگ چاند میں جانے کی تیاری کر رہے ہیں، انہیں مسجد میں آنے کی فرصت کہاں؟ مسجد تو اب رہ گئی ان مولانا صفت
لوگوں کے لیے، بلکہ مسجد میں آنا تو اب آؤٹ آف فیشن ہے، اور جس طرح کھڑے ہو کر پیشاب کرنا، سینما جانا، داڑھی منڈوانا وغیرہ فیشن میں داخل ہے، اسی طرح مسجد میں نہ آنا بھی آج کل فیشن میں داخل ہے۔ حاجی اک کوٹلوی نے کیا جواب لکھا ہے کہ تھیٹر کے واسطے پیسے خرچنے میں بھی طاق مسجد سے جی چرانا آج کل فیشن میں ہے۔ حاجی صاحب نے اسی سلسلے میں چند ایک اور فیشن بھی گنوائے ہیں۔ کہتے ہیں اپنی بیوی سے تو ڈرنا اور دبنا رات دن، اور غریبوں کو دبانا آج کل فیشن میں ہے۔ سیر کی خاطر نکلنا بیٹھ کر موٹر میں، اور ساتھ کتے کو بٹھانا آج کل فیشن میں ہے۔